العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتب پر کلام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 آسمانی کتابیں بہت مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، لیکن اس کے علاوہ احادیث کریمہ کے مضامین کے مطابق تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 کے قریب صحائف مزید نازل فرمائے۔ اس طرح کل 104 کتب و صحائف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، جس کی تفصیل ہم نے آپ کو حدیث کی روشنی میں عرض کر دی تھی۔ اس کے بعد ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آسمانی کتابیں تمام حق ہیں، اور ہمیں یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں کو جس شکل میں نازل فرمایا اس شکل میں وہ کتابیں بالکل حق تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقینی کلام تھا، اور بالکل یقیناً ان پر ایمان لانا لازم تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کتب کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اس لیے کہ یہ ان زبانوں میں تھیں کہ جو زبانیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ اب اگر کوئی کتاب آپ کو ملتی بھی ہے تو وہ ان عبرانی زبانوں کے ٹرانسلیشن ہے، یا تو عربک میں اگر ملیں گی تو عربی زبان میں تو یہ نازل نہیں ہوئی تھی، اسی طرح اگر یہ اردو میں یا انگلش میں آپ کو ٹرانسلیٹ ملیں گی بکس تو یقینی سی بات ہے کہ یہ لوگوں کی اپنی ٹرانسلیشن ہے، اور اس میں اس بات کا یقیناً احتمال موجود ہے کہ اس میں کچھ چیزیں اپنے پاس سے ڈال دی گئی ہوں۔ لہٰذا بخاری کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، پھر اہل اسلام کے لیے عربی زبان میں اس کی تفسیر بیان کر دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہ فرمایا کہ مسلمان ان کی بیان کردہ تفسیر کو اللہ کا کلام قرار دے کر اور پھر یہ کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو تم ان کی تفسیر کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو، یعنی نہ اس کا انکار کرو، بس اتنا کہہ دو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی تھیں ان کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہی عافیت کا راستہ ہے۔ تو اس پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سمجھا رہے تھے، عرض کرنے کی جسارت کر رہے تھے، خصوصاً کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں جو ہیں، یہ خاص طور پہ توجہ فرمائیں کہ آپ نے شاید ہی کسی کرسچن کو دیکھا ہو، یہودی کو دیکھا ہو کہ اس نے یہ کہا ہو کہ لائیے آپ قرآن دیجئے، میں پڑھ کر دیکھتا ہوں قرآن میں کیا ہے۔ لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک احساس کمتری ہے، یا نفسیاتی طور پہ ہم پتہ نہیں کس سے مروب اور متاثر ہیں کہ ہم بعض اوقات اس قسم کا لٹریچر ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہ مطلب عیسائی مشینریز ہوتی ہیں باقاعدہ جو اپنے لٹریچر فری میں تقسیم کرتے ہیں، گھر گھر جا کر بعض اوقات دیتے ہیں، ہزار 1200 روپے کی کتابیں ایک ایک گھر میں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو اس کا ہوگا نا، اس پہ بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن کتابوں کے اندر تحریفات ہو گئی ہیں، جن کتابوں میں اپنے پاس سے بہت سے مضامین ڈال دیے گئے ہیں، جن کو یقینی قرار دینا بالکل ایک نادانی کی بات ہوگی، اس میں بہت زیادہ شکوک ہیں، شبہات ہیں۔ تو اپنی یقینی قرآن جو اپنی یقینی کتاب ہے اس کو چھوڑ کر اور پھر مشکوک کتاب کو پڑھنا، کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے تو قرآن کافی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وقت گزاری کے لیے پڑھ رہے ہیں، حفظ نفس کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک بات ایسی دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ جو انسان کی دولت ایمان کو چھیننے کے لیے کافی ہوتی ہے، اس کے دریائے ایمان میں طغیانی پیدا کر دیتی ہے اور انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو خصوصاً اس قسم کی کتابیں جو عقائد سے تعلق رکھنے والی ہیں، اس کے لیے صرف قرآن آپ پڑھیں، اپنی احادیث کریمہ پڑھیں، یہ کافی ہیں۔ اس قسم کی پچھلی کتب کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارہ نہ کریں، اس لیے کہ ان میں تبدیلیاں یقیناً ہو چکی ہیں۔ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کی خبر دے رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے بعض جو یہودی ہوئے، یعنی جو یہودی تھے ان میں سے بعض، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو ان کی اپنی اصل جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف کے مختلف معنی ہوتے ہیں، جیسے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یحرفون تحریف سے نکلا ہے۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے ہٹا دینا، تبدیلی کر دینا، اور وہ فرماتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ لوگ لفظوں کو ہی بدل دیتے تھے،
یعنی جو ان کے تورات میں یا انجیل وغیرہ میں، یہ تو یہودیوں کے بارے میں خاص طور پہ ذکر فرمایا، تو تورات میں جو الفاظ ذکر کیے گئے تھے بعض اوقات ان الفاظ کو ہٹا دیتے تھے، اپنے پاس سے دوسرے لفظ لکھ دیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں، جو میں انشاءاللہ آگے بھی عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ہے اس طرف اشارہ کہ یہ بعض اوقات الفاظ کو ہی ہٹا دیا کرتے تھے اور ان کی جگہ نئے الفاظ ڈال دیا کرتے تھے، یہ تحریف ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ دوسرا تحریف کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو بعین ہی رہنے دیا جائیں، لیکن جو کہنے والے کا مقصود ہے وہ بدل دیا جائے، یعنی جس کو آپ باطل تعویل کہتے ہیں، باطل تفسیر ہے یہ کہتے ہیں، یہ مفہوم لے لیں۔ جیسے آپ دیکھیں، میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ایک آدمی بیچارہ اپنی وضاحت بیان کر رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے کوئی الٹا سیدھا مقصد نکالتے ہیں اس میں، نہیں تم یہ کہنا چاہتے ہو، تم تو یوں کہہ رہے ہو، اب وہ بولتا ہے نہیں بھائی یہ مقصد نہیں، میرا تو یہ مقصد ہے، ہم کہتے ہیں نہیں تمہارا یہ مقصد ہے۔ تو اس طریقے سے ہم بعض اوقات سامنے والے کے کلام کا وہ مفہوم نہیں لیتے ہیں جو وہ کہنا چاہتا ہے، بلکہ جان بوجھ کر کسی فاسد ارادے کی وجہ سے، فاسد نیت کی وجہ سے وہ مفہوم لیتے ہیں جو اس کے کہنے کا مقصد ہی نہیں تھا۔ تو یہ بھی ان لوگوں نے کیا۔ دوسری تحریف کی صورت یہ بھی ان کی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا اس کے مفہوم کو بدل دیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتا جو سامنے نظر آ رہا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے، اور اس طرح کہہ کر یہ رشوت لیتے ہوئے، جیسے رؤساء تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ ان یہود کو کے علماء کو پیسے دیتے تھے کہ تم ذرا یہ مفہوم کو آسان کر دو، ہمارے لیے سزائیں آسان ہو جائیں، تو پھر یہ اس طرح کر لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک تحریف کی صورت بنتی تھی۔ تیسرا یہ کہ تحریف کی صورت جو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بیان فرمایا کہ یہ کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے تھے۔ تو ایک قول اس کے مطابق اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہاں تورات میں تبدیلی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے سوالات کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات دیتے تو یہ ان کو سننے کے بعد باہر جا کر اپنے پاس سے بدل کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ جی ہم نے سوال کیا یہ جواب دیا ہے، حالانکہ جواب کچھ اور ہوتا تھا۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ لیکن امام فخر الدین رازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جو دوسرا مفہوم ہے وہ یہاں اس موقع کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی باطل تفصیل بیان کرتے تھے، باطل تعویل کرتے تھے، باطل اپنے پاس سے غلط معانی اور مفہوم نکال کر اسے اللہ تعالیٰ کا مقصود قرار دے دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے مختلف قسم کی تحریفات کیں اور مختلف قسم کی کتب میں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تبدیلیاں کرنے کی جسارت کی، جس کی وجہ سے اصل مفہوم باقی نہ رہا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان یہود کے اپنے وعدے کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ یعنی وعدہ یہ تھا کہ نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، ان نبی کا کہنا ماننا ہوگا، ان نبی پر ایمان لانا ہوگا، لیکن یہود نے تورات وغیرہ میں اس بات کو پڑھنے کے باوجود اور پھر برجستہ اس کا اقرار کرنے اور اس کے مطابق وعدہ کر لینے کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ایمان لانے سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر لعنت فرمائی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہ کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیا کرتے تھے، تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا اس حصے کو کہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی تورات کا وہ حصہ جس میں ان کو نصیحت کی گئی تھی، اور نصیحت یہ تھی کہ ایمان لانا، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی مدد کرنا، انہوں نے اس حصے کو بھلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب سرکار سے خطاب فرماتے ہوئے کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کی گئی خیانتوں پر غالب رہیں گے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے، کہ بعض لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے لیکن آپ ہمیشہ ان کے اوپر غالب رہیں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 سے بھی
کہ انہوں نے اس میں کتابوں میں تحریفات کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید سورہ مائدہ آیت نمبر 41 میں بھی یہی مفہوم بیان فرمایا کہ یہ کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مقصد کو جو انہوں نے تحریف وغیرہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ بھولے سے انہوں نے کر لیا، بلکہ جان بوجھ کر کیا، سمجھنے کے باوجود کیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے صحابہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے خطاب ہے کہ کیا پس تم یہ طمع رکھتے ہو یا امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ بلکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر اس میں سمجھنے کے باوجود، یعنی اس میں درست اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں تحریف کر دیتا ہے، تبدیلی کر دیتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی جان بوجھ کر تبدیلی اور سمجھنے کے بعد تبدیلی، یہ دونوں جو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے کہ انسان نے ایک بات کو کسی سے سنا، وہ اس کا اصل مقصود نہ سمجھ سکا، جب اس کی بات کو کسی اور کے سامنے بیان کیا تو اپنی دانست کے مطابق اس مفہوم کو بدل دیا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، ہمارے سامنے والے کے بعض اوقات مقصود سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر ہمیں مقصود سمجھ میں آ جائے، سامنے والا خود وضاحت کر دے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اور پھر ہم اس کو تبدیل کر دیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ یہ ہم نے سمجھنے کے باوجود اس کو تبدیل کیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یاد نہیں رہتا، وہ تبدیلی کر دیتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہو یار میں نے کیا کہہ دیا، مجھے تو یاد نہیں رہا تھا۔ لیکن ایک ہے کہ یاد رہتے ہوئے سامنے والے کے مقصود کو سمجھتے ہوئے کرنا، یہ دو سمجھ لیں جرم ہے، کہ یاد بھی ہے، سمجھ بھی لیا تھا، اس کے باوجود غلط بیانی کرنا، یہ اور زیادہ قابل گرفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ایمان کی طمع رکھتے ہو، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے اور پھر جان بوجھ کر مقصود الہی کو سمجھنے کے باوجود اس میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے خیانتیں کیں، اور اس خیانت کی خبر خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، تو اس لیے یہ کتابیں اب قابل اعتبار نہیں ہیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، جیسا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آیت پڑھی تھی ایک اور آیت کے ضمن میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ، تو بربادی ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مقصد کیا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کر لیں اس کے بدلے میں تھوڑے سے دام۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو بربادی ہے ان کے لیے اس کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور اس کے لیے بھی بربادی ہے جو کچھ انہوں نے کمایا۔ تو اس کی تفسیر میں علماء اسلام نے ارشاد فرمایا، تفسیر خازن میں موجود ہے کہ ہوتا یہ تھا اصل میں کہ یہ جو علماء یہود تھے، دیکھیں قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ ہمارے گھر گھر میں موجود ہے، عوام براہ راست بھی تراجم اور تفاسیر کے ساتھ اس سے اکتساب کر سکتی ہے، لیکن پچھلی کتابوں کا یہ معاملہ اکثر نہیں رہا ہے۔ اس کے مخصوص ان کے علماء ہوا کرتے تھے، اور یہ ان کتابوں کو اپنے قبضے میں رکھتے تھے، اور عوام الناس کو اس بات کا مکلف بنایا گیا تھا کہ تم ہم سے آ کر پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ان کتابوں میں کیا ہے۔ تو اس لیے لوگ انہی کے پاس جاتے تھے، ان سے معلوم کرتے تھے۔ اب یہ ان کے لیے ایک امانت کی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں موجود مضامین کو بعین ہی لوگوں تک پہنچائیں اور درست طریقے سے پہنچائیں۔ تو یہ ہوتا یہ تھا کہ بسا اوقات یہ امیر لوگ ان کو لالچ دیتے تھے کہ فلاں آیت کے مفہوم کو آپ بدل دیں، فلاں حکم ہمارے خلاف نکل رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیں، جیسے رجم کو انہوں نے حد کے اندر بدل دیا، رجم کو لفظ کو ہٹا کر اور حد میں بدل دیا تھا، تاکہ جو امیر شخص اگر زنا کرتا ہے، مثال کے طور پر شادی شدہ ہے، تو اس کو رجم نہ کیا جائے بلکہ کوئی اور اس پر حد لگا دی جائے۔ تو اس طرح پھر یہ پیسے لے کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بدل دیا کرتے تھے۔
تو یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے آسمانی کتابیں حاصل کیں، خود قرآن اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں، کلمات بھی بدل دیے، مفہوم بھی بدل دیے، تو اب یہ کتابیں قابل اعتبار نہیں رہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 104 کتب اور رسائل یا صحائف نازل فرمائے، جن میں سے اب صرف قرآن پاک اپنی اصل شکل میں ہے اور قیامت تک اصل شکل میں رہے گا، اور ہم نے اس کے اوپر دلائل عرض کر دیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، اور اس کے عقلی طور پہ ہم نے آپ کو دلیل یہ بتائی تھی کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ قرآن کا فقط ایک ہی نسخہ آپ کو ملے گا، جہاں پر بھی چلے جائیں، پوری دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، قرآن کے اندر زبر زیر پیش کا بھی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا، سب ایک جیسے قرآن ہے، اور اب اس میں کوئی اجتماعی طور پہ تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر انفرادی طور پہ کوئی کرنا چاہے، خدا نخواستہ جیسے اپنا کوئی پرائیویٹ چھاپا خانہ بنا لے اور اس میں قرآن کے اندر الٹی سیدھی باتیں ڈال کر وہ چھاپ دے، پاسبل ہے، لیکن یہ غلطی قائم نہیں رہے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا مزید انتظام فرماتے ہوئے اس کتاب کا یاد کرنا بہت آسان کر دیا ہے۔ اس لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا چیلنج ہے، کہ کوئی بھی مذہب والا جتنا ہمارے مذہب اسلام میں ہماری اس بنیادی کتاب کے حافظ موجود ہیں، اپنے مذہب کی کسی بھی کتاب کا ایک بھی حافظ دکھا دے، ایک بھی حافظ نہیں ہوگا، ایک بھی حافظ نہیں ہوگا، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، یہود ہوں، عیسائی ہوں، مجوس ہوں، آتش پرست ہوں، کسی بھی وہ کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، ان کا حافظ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایک قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں حافظ قرآن نظر آئیں گے، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ عمر کے ایک بہت بڑے حصے میں جا کر انہوں نے قرآن کے حفظ کی تکمیل کی ہو، بلکہ ہمارے ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کرم نوازی ہے کہ 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ پورا قرآن، اتنی موٹی کتاب ہے، 6666 تقریباً آیات ہیں، اور ہماری مادری زبان بھی نہیں ہے، عربک زبان ہے، جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، مطلب ہمارے بچوں کو کیا سمجھ میں آئے گی جنہوں نے عربک نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ غیر مادری زبان پوری کی پوری کتاب 6666 کے قریب آیات اس سینے میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور بچہ اس طرح اس کو پڑھ کے سناتا ہے کہ کہیں پہ زبان اٹکتی نہیں ہے۔ ہر سال ہمارے ہاں تراویح کے نام سے ہم جو نماز ادا کرتے ہیں رمضان میں، اس میں بلا مبالغہ لاکھوں قرآن ختم ہوتے ہیں، لاکھوں قرآن، اور یہ قرآن حفاظ کرام پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دنیا میں لاکھوں حافظ اس کتاب کے موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام دیکھیے کہ اگر کوئی ایک آیت کو بھی بدل دے گا، ایک نقطے کو بھی بدل دے گا، تو وہ مخفی نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں پر بھی وہ نسخہ پہنچے گا، وہاں کا جب حافظ پڑھے گا، عام آدمی پڑھے گا، فوراً اس خیانت پر مطلع ہو جائے گا اور اس نسخے کو ختم کر دیا جائے گا۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اب دنیا میں فقط ایک کتاب ایسی ہے، فقط ایک کتاب کہ جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، پھر اسی کے اوپر ایمان لا کر اسی کو اپنا مشعل راہ بنانا چاہیے، اسی کو راہ ہدایت بنانا چاہیے۔ یہ ہمارا آج کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کے توفیق